مصطفیٰ میں آپ کے پاس ہی آنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے. کہیں ریلیف مل رہا ہے, کہیں پہ جو ہے وہ تکلیف مل رہی ہے. تو یہ ریلیف اور تکلیف کا جو پیکج ہے یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب اور فیض نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے, اس میں اب گھیرا تنگ ہو سکتا ہے جیسے ثاقب نثار کے خلاف, اور کون سے کردار آ سکتے ہیں سامنے؟ جی, بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ہدف یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے ساتھ ایک تسلسل جوڑا جائے اور پھر ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کا بھی ہو. وہ میرے خیال سے اس حوالے سے ان کا بیان بھی چھپا ہے, اور یہ تحریک انصاف کے شکوک و شبہات بھی ہیں. شعیب شاہین صاحب ہوتے تو ان سے ہم ان کی موجودگی میں ذرا بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن جو سننے میں آ رہا ہے, اخبارات میں جو لکھا جا رہا ہے, جو آرٹیکلز کے اندر لکھا جا رہا ہے, وہ یہی ہے کہ چیزیں اسی رخ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن اس میں بھی پھر آگے کچھ پریکٹیکل پرابلمز رائز ہو جائیں گی. مثال کے طور پر جب حکومت کے ایک بڑے وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کی کہ ہم تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں, اس کے اوپر جہاں جماعتوں کے اندر بھی ری ایکشن آیا, لوگوں نے اس عمل کو اچھا نہیں سمجھا, میڈیا میں بھی ایک ری ایکشن آیا, تو وہیں پر باہر کی دنیا سے بھی ایک پریشر آیا اور انہوں نے بھی یہی پیغام دیا کہ جماعت کسی کے اوپر پابندی, اس کو قبول کرنے میں مشکلات ہو جائیں گی. تو یہ جو ملٹری ٹرائل ہے, اگر اس طرف چیزیں جاتی ہیں عمران خان صاحب کا ڈومیسٹکلی, تو شاید آپ اس کو دھکا دے کے کرنے کی کوشش کریں, لیکن پھر اس کی ایکسیپٹیبلٹی کے اوپر ایک بہت سوالات کھڑے ہو جائیں گے. اور ابھی ابتدائیے میں آپ نے ذکر کیا کہ IMF کا جو بورڈ میٹنگ ہے, اس میں پاکستان کا کیس جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم سب, کیس بورڈ میں لے لیا جائے گا, ٹیک اپ کر لیا جائے گا, اور پاکستان کی جو $7 ارب یہ ملنے وہ راہ ہموار ہو جائے گی. شاید اس میں کوئی پرائر کنڈیشنز ہیں جو پاکستان کی حکومت نے دوست ممالک کے ذریعے پوری کرنی ہے, چین, متحدہ عرب امارات, سعودی عرب. تو شاید ان کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے. باقی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہو جائے گا. تو اس سارے ماحول میں کہ جہاں پر اصل تکلیف جو ہے وہ پاکستان کے لوگ اس لڑائی کی برداشت کرتے چلے آ رہے ہوں. میں کل پرسوں عاطف میاں, ایک ہمارے بڑے سٹار پاکستان کے اکانومسٹ ہیں, ایسا ہی ہے, انہوں نے ایک ٹویٹر کے اوپر تھریڈ کی ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ڈیٹا کے ساتھ انہوں نے یہ بات دکھائی کہ پچھلا سال اور اس سے پچھلا سال, یہ 2 سال پاکستان کی تاریخ میں, یعنی کہ 1971 کے بعد بھی اتنے مشکل معاشی طور پہ سال نہیں گزرے جتنے یہ پچھلے 2 سال گزرے. تو جہاں پر لوگوں 22 اور 23 تو یہ اتنے مشکل سال گزرے ہیں کہ جہاں پر ہم نے ملک کے اندر 50% ہمارا پاکستانی بھائی بہن جو ہے اس وقت وہ سطح غربت سے نیچے چلے گئے. مہنگائی اور افراط زر, اور اس کے ساتھ جس ملک کی آدھی آبادی, نصف آبادی سطح غربت سے نیچے چلی جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے. سطح غربت سے نیچے جانے کا یہ مطلب ہے. تو یہ جو ماحول ہے, اس میں سیاستدانوں کو آگے بڑھ کر تمام سٹیک ہولڈرز کو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھہراؤ لے کر آئیں. اور اوپر سے فائر وال جیسے معاملات ہیں, آزادی اظہار کے اوپر, وینٹیلیشن کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. ڈیفیمیشن ایکٹ جو پنجاب کے اندر لے کر آئے, اور حیران ہے کہ اچھا, میں اس پہ